یہ ایک بڑی کامن مسکنسیپشن ہے جو کہ لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ ایڈکشن اینڈ ڈرگ ابیوز آر ایکچولی دا سیم تھنگ. Not all the addictions are drug addictions and not all the drug abuses are called as addictions. Instagram ہے, YouTube ہے, کوئی بھی social media and you have been scrolling for hours and hours and hours. Tell me what is the benefit? سر میں درد ہے, پیناڈول لو. خامن سے لڑائی ہوگی, پیناڈول لو. بچے کے ٹیسٹ میں اچھے مارکس نہیں آئے, پیناڈول لو. ایون خبر بری چل پڑی. They feel that they have done something wrong. بیٹے چینی, نمک کا, کافی اور چائے کا بھی نشہ ہو سکتا ہے, ایڈکشن ہو سکتی ہے, جسے ہم اردو میں کہتے ہیں لت لگ جانا. السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ نورالعین. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مس عائشہ جو کہ ماہر نفسیات ہیں, اور آج ہم ان سے بات کریں گے ایڈکشن کے بارے میں اور اس کے کازز کے بارے میں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیٹے, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ زبردست. تو آج ہم آپ سے بات کریں گے ایڈکشن کے بارے میں کہ ایڈکشن کے کیا کیا کازز وغیرہ ہو سکتے ہیں, اور کیا ایڈکشن اور ڈرگ ایبیوز ایک ہی چیز ہے. یہ بیٹے بہت اچھا سوال ہے یعنی, اینڈ آئی ول ٹیل یو سم تھنگ کہ یہ ایک بڑی کامن مسکنسیپشن ہے جو کہ لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ ایڈکشن اینڈ ڈرگ ایبیوز آر ایکچولی دا سیم تھنگ. ویل ٹو سم ایکسٹینٹ ڈرگ ایبیوز, ڈرگ ایڈکشن, there is something common in them, but not all the addictions are drug addictions and not all the drug abuses are called as addictions. So let's just have some examples اور اس کے تھرو ہم پہلے ایڈکشن کو سمجھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ڈرگ ایڈکشن کو سمجھیں گے. Okay. So basically ایڈکشن ہے کیا؟ Let me just give you one example جس سے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ سکے گی کہ ایڈکشن کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کے بہت سارے لوگ بیٹے, خاص طور پہ آپ لوگوں کی ایج ہے, پھر اس کے بعد ٹین ایجرز آتے ہیں, اور پھر اگر ہم لوگ جین الفا کی بات کریں تو وہ بہت ہی زیادہ. سو مینی پیپل آر آبسیسڈ اور دے آر بنجنگ اوور دا جنک فوڈ. جنک فوڈ میں جیسا کہ ہمارے پاس یہ فاسٹ فوڈ کے جتنے بھی آئٹمس ہیں یہ آ جاتے ہیں. اینڈ جب وہ یہ جنک فوڈ کھا رہے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ ان کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ جنک فوڈ ان کے لیے بہتر نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس پہ جو ان کے پیسے انویسٹ ہو رہے ہیں وہ کسی اور جگہ لگا سکتے تھے. اینڈ وہ جب وہ ایکٹیویٹی کر چکے ہوتے ہیں, جب وہ جنک فوڈ وہ کھا چکے ہوتے ہیں, دے فیل دیٹ دے ہیو ڈن سم تھنگ رانگ, رائٹ. بٹ دیٹ ایکٹیویٹی, یہ ایکشن جنک فوڈ کھانے کا, جتنا ان کو ڈیمیج کر رہا ہے وہ اتنا ہی اس کو اور چاہ رہے ہیں. سو کوئی بھی بیہیویئر, اب ایک اور ایگزامپل ہم لوگ لے لیتے ہیں انسٹاگرام کی. اینی بیٹے آپ لوگوں نے سب نے ہی یہ چیز دیکھی ہوئی ہوگی, اور شاید ابھی ہم سے بات کرنے سے پہلے جب ہماری پوڈ کاسٹ شروع ہونے والی ہوگی, مے بی یو وڈ بی اسکرولنگ تھرو انسٹاگرام, اینڈ آل آف یو گائز, آل آف یور ایج پیپل ڈو دیٹ, رائٹ. انسٹاگرام ہے, یوٹیوب ہے, کوئی بھی سوشل میڈیا, اینڈ یو ہیو بین اسکرولنگ فار آورز اینڈ آورز اینڈ آورز. ٹیل می واٹ از دا بینیفٹ؟ بینیفٹ تو نہیں ہوتا, اس کے بعد ریگریٹ ہو رہا ہوتا ہے آپ کو, کیونکہ آپ کے بہت سارے گھنٹے اس میں ضائع ہو چکے ہوتے ہیں, اینڈ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ان گھنٹوں کو آپ کہیں بھی اور یوز کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر پائے. سو بیسکلی ہمارے پاس جو ایڈکشن ہے, دیٹ از دا کانسٹنٹ فینومینا آف ڈوئنگ سچ بیہیویئرس. ایسی حرکات و سکنات کرنا, ایسے فیصلے لینا جو کہ آپ کو لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم ایون ڈیمیج دے رہے ہوتے ہیں, اینڈ وہ ڈیمیج آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے ایک انیویٹیبل چیز بن جائے گی. آپ وہ کام کرو گے آپ کو ڈیمیج ہوگا, آپ کام کرو گے آپ کو ڈیمیج ہوگا, بٹ اسٹل یو گونا ڈو دیٹ, اور آپ اس سے خود کو اسٹاپ بھی نہیں کر پا رہے. دیٹ بیکمز این ایڈکشن. سو اٹ کین بی آف فوڈ, اٹ کین بی آف سوشل میڈیا, it can be of attention. Sometimes you get addicted to some person, sometimes you're addicted to some kinds of behaviors that can get you some attention. Small short-lived خوشی کے لیے, اسمال سیٹسفیکشن کے لیے پیپل گیٹ ان ٹو دیز بیہیویئرس. اینڈ جب یہی ایڈکشن آپ کو ڈرگس کی ہو جاتی ہے, اب ڈرگس کیا ہیں؟ دے آر فارماسیوٹیکل ڈرگس اینڈ اینی دیر آر نان فارماسیوٹیکل ڈرگس. جو نان فارماسیوٹیکل ڈرگس انہیں ہم پارٹی ڈرگس بھی بولتے ہیں. فارماسیوٹیکل ڈرگس کیا ہیں؟ اب میں بہت ساری جب ورک شاپس دے رہی ہوتی ہوں تو آئی آلویز سے آئی گیو این ایگزامپل کہ ہم جیسی جو ہماری ایج کی خواتین ہیں, مائیں ہیں, ہم پیناڈول کا نشہ کرتے ہیں. سر میں درد ہے, پیناڈول لو. خامن سے لڑائی ہوگی, پیناڈول لو. بچے کے ٹیسٹ میں اچھے مارکس نہیں آئے, پیناڈول لو. ایون خبر بری چل پڑی, پیناڈول لے کے اینڈ سم ٹائمز ہمیں اس پیناڈول کی ضرورت ہوتی بھی نہیں ہے. اینڈ دیٹ پیناڈول از ناٹ ہیلپنگ یو اینی فردر, بٹ وہ جو آپ کو ایک مومنٹریلی سیٹسفیکشن ملتی ہے وہ پیناڈول لے کے, دیٹ از واٹ, دیٹ از آپ کی ایڈکشن.
اسی طرح سے لوگوں کو جو سلیپ میڈیسن ہوتی ہے آپ کی ہائپر سولیمننس کو یا انسومنیا کو دور کرنے کے لیے، اینٹی ڈپریسنٹس کچھ لوگوں کو ملتی ہیں، ایلپ، زولوفٹ، آپ نے کبھی کبھی اس کے نام سنے ہوں گے، کوئی نہ کوئی فیملی میں لے ہی رہا ہوتا ہے. لوگوں کو اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے اینڈ دیر لائک ہم نے جب تک میڈیسن لی نہیں ہماری انزائٹی دور نہیں ہوگی. حالانکہ آپ جو میڈیسن لیتے ہیں بیٹے دیر از دس ون تھنگ کالڈ ہاف لائف افیکٹ، اینڈ اس دوائی کا ہو سکتا ہے کہ اثر شروع ہونا ہی 3 گھنٹے بعد ہے، لیکن جو ہی آپ نے لیا آپ بالکل ٹھیک ہو گئے. سو واٹ از دس؟ وہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا. دیٹس ٹرو. سو مائنڈ سیٹ میں آپ کو جو ٹیمپریری سیٹسفیکشن کوئی بھی چیز دے، اینڈ خاص طور پہ اگر وہ سبسٹینس ہے، یعنی کہ وہ ایک ایسا سالٹ ہے جو فارماسوٹیکل ہے جس میں ہمارے پاس ساری ادویات آ جاتی ہیں جو کہ ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں، اینڈ پھر پارٹی ڈرگز ہیں یا نان فارماسوٹیکل ڈرگز ہیں جس میں ہمارے پاس کوکین ہے، میروآنا ہے، ایمفیٹامین ہے، کافی ہے، چائے ہے، سگریٹ ہے. تو میں نے بہت ہی بڑی انٹینس الکوہول جیسی لسٹ شروع کر کے آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ بیٹے چینی، نمک کا، کافی اور چائے کا بھی نشہ ہو سکتا ہے، ایڈکشن ہو سکتی ہے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں لت لگ جانا. وہ بھی آپ کی زندگی پہ اثر انداز اسی طریقے سے ہوتا ہے جس طرح کے اور نشے ہوتے ہیں. لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم لوگ کسی بھی ایڈکشن کی طرف جاتے ہیں، خاص طور پہ ڈرگ کی طرف، تو پیئر پریشر کا اس پہ کیا مطلب ہوتا ہے، رول ہوتا ہے. ایکچولی میں آپ کو بیٹے ایڈکشن کی جب ہم لوگ ابھی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ان ساری چیزوں کو ساتھ میں لیے چلتے ہیں. آپ ایک ایک کر کے ہم لوگ جب بات کریں گے کہ واٹ آر دا انفلوئنسنگ فیکٹرس، تو یو ول سی کہ دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ آر لیڈنگ ٹو این ایڈکشن. سو یہاں تک ہم لوگوں نے بات کلیئر کر لی کہ یس دیر از ایڈکشن اینڈ ڈرگ کی ایڈکشن ہوتی ہے. ڈرگ ایبیوز کیا ہے؟ ڈرگ ایبیوز کا مطلب ہے جیسے میروآنا ہے بیٹے، تو میروآنا یا جو ہمارے پاس کوکین ہے وہ بہت ساری میڈیسنز میں، پاکستان میں تو بہت کم، یا ایون الکوہول ہے تو یہ ہمارے پاس پاکستان میں بہت ہی کم یوز ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہمارے پاس جو ہماری جسے ہم کہتے ہیں اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں وہاں کی میڈیسن میں کینسیریس ہوں، سرجری بیسڈ ہوں، تو ہمارے پاس بہت ساری میڈیسنز یوز ہو رہی ہوتی ہیں. سو بیسکلی کیا ہے کہ آپ کی یہی سبسٹینس جب آپ کی دوائی کا علاج کا حصہ بن گئی تو یہ یوز ہے، رائٹ، اٹس ناٹ ابیوز. لیکن جب ہم لوگ بات کرتے ہیں سائیکالوجی میں ہم لوگ ایک بات بولتے ہیں سبسٹینس یوز ڈس آرڈر. تو سبسٹینس جب آپ نے، یعنی کہ کوکین ہے، میروآنا ہے، الکوہول ہے، یہ آپ جو ہی یوز کرنے لگتے ہیں یہ ڈرگ ایبیوز میں ہی آئے گا. سو ڈرگ ایبیوز کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ، ویسے یہ پاسبل ہے نہیں، لیٹ می جسٹ ٹیل یو ون تھنگ، اینڈ دس از ناٹ پاسبل کہ اب ایک بندہ جب ڈرگز یوز کرنا شروع ہوا ہے تو اب وہ ایڈکشن نہیں اس میں آئے گی. ڈرگز ڈو کاز، ایون آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں چائے کی یا کافی کی، ہم انہیں کہتے ہیں سائیکو ایکٹیو سبسٹینسز، رائٹ. تو ایون یہ بھی جب آپ لینا شروع کرتے ہیں تو یہ آپ کو بار بار اپنی طرف سیک آؤٹ کرواتی ہیں. یو کریو فار دیم، یو وانٹ دیم، ہمیں اس کی کمی محسوس ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم، ٹھیک ہے، ایکسلنٹ. سو ایگزیکٹلی اس طرح سے ڈرگ جب آپ لینا شروع کرتے ہیں تو وہ پہلے ابیوز ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ بیکاز آپ نے ایک ان نیچرل، ایک بڑا ہی ان نیسیسری، آپ کے ہمارے پاس بیٹے 2 کیمیکلز ہیں ہمارے دماغ میں جو ہمیں زیادہ تر سیٹسفیکشن دے رہے ہوتے ہیں. ون از ڈوپامین اینڈ دا ادر ون از سیروٹونن. اب جو ڈوپامین ہے، ہم ساری ہی ایڈکشنس کو اور ڈرگس کو شامل کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں. جب ڈوپامین بیٹے آپ کا ہائی ہوتا ہے، لیٹس امیجن کہ آپ کا روزہ ہے اور جون کا روزہ ہے رمضان میں، اینڈ آپ کو مغرب کی اذان کی آہستہ آہستہ آواز آنا شروع ہوتی ہے، اینڈ یو جسٹ اسٹارٹ سپنگ یور فرسٹ گلاس آف ٹھنڈا ٹھنڈا روح افزا. ٹیل می ہاؤ اٹ میکس یو فیل. سیٹسفیکشن کا کوئی مطلب لیول ہی نہیں ہوتا. آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو صبر کا پھل مل چکا ہے، اور یہی آپ کا سب سے مطلب بڑا، یہ ان کے مطلب بہت بڑا کسی نے انعام دے دیا آپ کو. ایکسلنٹ. اب مجھے بتائیے گا کہ اگر یہ رمضان نہیں ہے اور آپ کہیں سے بہت تھکے ہوئے آئے ہیں اور ابھی آپ کا غصہ جس بات پہ بھی ہے وہ اترا نہیں ہے، بٹ یو آر اسٹل تھرسٹی اینڈ یو ٹیک دس شربت کا گلاس، ول اٹ اسٹل ناٹ گیو یو ہیپینس؟ ہیپینس تو دیتا ہے لیکن اس لیول کی نہیں ہوگی وہ ہیپینس، مطلب اس کا کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتے ہم. سو یو ہیو پرووڈ فرام یور ایگزامپل وٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو سے، بیٹا دیر از دس ہیپینس وتھ سیٹسفیکشن، بیکاز اس وقت آپ کا برین ڈوپامین اینڈ سیروٹونن دونوں ریلیز کر رہا ہوتا ہے، اینڈ دین دیر از دس ہیپینس بٹ وداؤٹ سیٹسفیکشن. سو اٹ drenches you into happiness for just few moments. Like an animal, when it gets hungry, it eats. But when it's finished with it,
and he is hungry again, he is gonna find another prey. राइट तो डोपामीन जब आपका बार बार हाई होता है और उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है बल्कि साथ में गिल्ट है, तो गिल्ट और आपकी जो प्लेयर है वो मिलकर आपस में डोपामीन यानी प्लेयर और जो गिल्ट की आपकी फीलिंग है वो दोनों मिलाकर आपको दोबारा उस साइकिल में डालते हैं ताकि आप दोबारा वो एक्टिविटी करें. शायद इस दफ़ा करार आ जाए, और इसकी वजह से होता क्या है, अब हम वापस ड्रग अब्यूज़ की बात करते हैं कि हमारे पास बेटे दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं. यानी वी हैव द सब्सटेंस टॉलरेंस एंड सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन. सो जब कोई भी ड्रग आपको अफेक्ट करने लगता है और आपकी पूरी बॉडी एक दफ़ा वो पूरे एक सिनेरियो में जाती है जहाँ यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग एंड देयर इज़ दिस सर्च ऑफ डोपामिन इन यू, दैट इज़ इंटॉक्सिकेशन ऑफ अ ड्रग. एंड व्हाट हैपन्स इज़ कि एक वक्त आता है कि जो लोग फॉर इंस्टेंस हम लोग अपने जब पेशेंट्स डील कर रहे होते हैं, हमें पेशेंट्स बताते हैं कि हमने 0.5 मिलीग्राम्स कोकेन से यूज़ किया था, आज हम 2 ग्राम्स भी ले रहे हैं तो हमें नशा नहीं होता. एंड उनकी नोज़ ब्लीड करती है, उनके ईयर्स ब्लीड करते हैं, उनको वॉमिटिंग्स आ रही हैं, उनको अल्सर्स हो रहे हैं, बट दे कैन नॉट जस्ट गेट अवे फ्रॉम इट एंड स्टिल दे वांट मोर एंड मोर एंड मोर. दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एडिक्शन. वो चाहे फिर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो उसकी मतलब क्वांटिटी को जो वो इंक्रीज़ करते हैं. एग्जैक्टली इस तरह से आपके इंस्टाग्राम के और इंक्रीज़ होते चले जाते हैं. जो बच्चियाँ दे फाइंड इट अट्रैक्टिव. आई एम नॉट अगेंस्ट मेकअप, आई एक्चुअली लव व्हेन यू बेबीज डू मेकअप. आई नो दैट इट मेक्स यू हैप्पी व्हेन यू गाइज ग्रूम योरसेल्फ एंड आई एम जस्ट टोटली विद इट. बट बेटे some days you have to be yourself. अगर आपका डोपामीन सिर्फ तब रिलीज होता है when somebody is giving you likes and giving you praises and you're having this whole layer upon you, and the more you add the more satisfied you are. You have to understand at that time this is becoming an addiction to you. शॉपिंग की लोगों को एडिक्शन होती है, लोग शॉपaholics बन जाते हैं. लोगों को एडिक्शन हो जाती है दूसरों से इमोशनल सपोर्ट लेने की, इमोशनल सिंपैथीज कलेक्ट करने की. तो जो चीज़ भी बेटे आपको डोपामीन रिलीज़ करने लग जाएगी और आपको समझ नहीं आएगी कि हाउ आई हैव टू रिलीज दैट डोपामीन एल्सवाइज, दैट इज़ गोइंग टू ड्राइव यू मैड. And the more the behavior you do, the less it becomes for you, and you become greedy for those things, including drugs or not including drugs. So basically हमारे पास जो हम लोगों ने अपना पिछला पॉडकास्ट किया था ट्रॉमा के बारे में, मैं उसी की एग्जांपल देते हुए बताती हूँ कि हमारे साथ हो क्या रहा है. ये क्यों पीयर प्रेशर आप पे इफेक्ट डालता है, क्यों कोई भी इंसान वन फाइन डे जब उसका ब्रेकअप हुआ या उसको घर से डांट पड़ी या उसका जॉब लॉस हुआ, वो गया बैठा, उसने सिगार लगाया, उसमें कोई ना कोई सब्सटेंस अब्यूज़ शामिल थी, उसने सब्सटेंस अब्यूज़ की और उसके बाद वो उसमें एडिक्शन में चल गया. व्हाई इट्स हैपनिंग, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड इट. सो बेटे जब हम लोगों ने एनी ट्रॉमा की बात की थी, और होपफुली व्यूअर्स अगर जाके उस पॉडकास्ट को देखेंगे तो दे विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दैट एज वेल. Gabermate ने एक Dr. Gabermate, who is a neurologist, psychiatrist, and becoming a psychologist as well. So he gave a very intellectual theory about it. Okay. He said कि जब हमें ट्रॉमा होता है, जब किसी भी चीज़ की हमारे अंदर तकलीफ़ है, वो एक खला पैदा कर देती है, हमारे अंदर एक वॉइड पैदा हो जाता है, हमारे अंदर एक स्पेस, एक बड़ा गैप पैदा हो जाता है जो हमें फील कराता है कि देयर इज समथिंग मिसिंग. दैट गैप हैज़ टू बी फुलफिल्ड. जिसके में हम लोग अब कभी हमने थेरेपी के बारे में बात की, आज तो हमारे पास ऑब्वियसली हम लोग रीजन डिस्कस कर रहे हैं. तो हम लोग ट्रॉमा की जो एडिक्शन की थेरेपी है उसमें उस वॉइड को फिल करने की कोशिश करते हैं. Okay. अब जब तक वो वॉइड फिल नहीं होता तो देयर इज दिस loads and loads of dark energy in that void that attracts certain behaviors. It starts attracting you to go for any action. Maybe it's lying, it's cheating, it's being flirtatious, it's about eating, the binge eating disorder जिसे हम कहते हैं, or taking drugs, or any kind of addiction, social media or anything. So basically what happens is कि जब लोग ड्रग्स लेते हैं, हम लोग अगर ख़ास तौर पर ड्रग एडिक्शन की बात करें तो, या फिर हम सोशल मीडिया की एडिक्शन की बात करें कि आपको एक लाइक मिला, आपको किसी ने कोई कमेंट लिखा, आपने जंक फूड खाया, या आपने बिंज ईट किया जब आप टेंशन में थे, या आपने ड्रग्स लिए, किसी भी सूरत में होता ये है कि आपका ब्रेन, अब फॉर इंस्टेंस बेटे अगर हमारे पास यहाँ पे एक बाउल है और उसके अंदर हम थोड़ा सा टैप ऑन करके आहिस्ता आहिस्ता पानी डालते हैं तो क्या वो उसके अंदर ठहरेगा?
بالکل ٹھہرے گا. واٹ ہیپنس کہ اگر ہم یہاں پہ واسا کا وہ جو ایک وہ وائڈنگ پمپ ہوتا ہے, وہ پائپ ہوتا ہے اتنا بڑا سا, میرے خیال میں میرے ہاتھ بھی چھوٹے ہیں اس کے آگے, اور اس سے ہم اس باؤل کے اندر پانی کو سپلیش کروائیں, واٹس گونا ہیپن؟ وہ ادھر ادھر زیادہ پھیلے گا, اس میں کم جائے گا. شاباش, ایکسلنٹ, گڈ گڈ. سو وائی اٹس ہیپننگ؟ بیکاز ود abnormal pressure, with abnormal intensity, nothing is good. سو وٹ ہیپنس کہ جب آپ ایڈکشن کے لحاظ سے وہ چیز لیتے ہیں تو وہ آپ کے اندر ایک سرج آف ڈوپامین پیدا کرتی ہے, اینڈ یو فیل لائک او مائی گاڈ, یو نو, وچ از ویری ڈینجرس. بالکل اس باؤل کا جس طرح سے حال ہوا ہے, اس پانی کے پریشر سے آپ کی باڈی کا اس ڈوپامین سے ایسا حال ہوتا ہے, اینڈ یور نیورونس اینڈ یور برین گیٹس میڈ. اینڈ واٹ ہیپنس از کہ انفارچونیٹلی ایٹ دیٹ ٹائم وہ جو ڈوپامین کی سرج ہے وہ آپ کے اس وائٹ کو ایسے فیل کراتی ہے جیسے کسی نے اس کو گلے سے لگا لیا ہو. بٹ ٹیل می ون تھنگ, از یور پرابلم سالوڈ ایٹ دیٹ ٹائم؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. آر یو آن سم میچیور ڈیسیژن ایٹ دیٹ ٹائم؟ نہیں, کیونکہ آپ اپنی سینسز میں ہی نہیں رہ پاتے. از یور باڈی ایٹ دیٹ ٹائم ان اے فزیکلی اسٹیبل اسٹیٹ؟ نہیں, آپ کی فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ بھی تو خراب ہو جاتی ہے نا. ایگزیکٹلی. سو وٹ ہیپنز از کہ جب بھی آپ کو دوبارہ وہ ایک فیلنگ چاہیے ہوتی ہے کمفرٹ اور فلفلمنٹ کی, کمپلیشن ہونے کی, یو ڈو دیٹ بیہیویئر اگین اینڈ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین, اور یہ سینیریو چلتا رہتا ہے. سو واٹ اباؤٹ دیٹ پیئر پریشر؟ few of the people get into addictions when their parents are not helping them, they are not there for them, they are not emotionally supportive. For few of the people, وہ دوست لے رہے تھے اس لیے میں نے لینا شروع کیا. For few of the people, they take the drugs in revenge. For few of the people, they just take it for fun. بیٹا سائیکالوجی میں ہمارے لیے یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے ایک لے مین کے لیے ہوتی ہیں. سو وین somebody is coming and saying, yeah, I was just taking this cigar for a fun, لیکن اب مجھے چرس کی عادت پڑ گئی ہے. For us, just for fun was actually finding that support, for finding that escape جو اس کو اپنی ٹینشن سے چاہیے تھا. ایسا ہی ہے, لیکن کچھ لوگ کول لگنے کے لیے بھی تو کرتے ہیں نا, مطلب انوائرمنٹ میں سیٹ ہونے کے لیے. تو وہ کیا ہے؟ دا نیڈ آف سوشل ایکسیپٹینس. We have reasons why we do. We have theories. But school of thoughts کا مطلب ہوتا ہے we have different perspective because of which we are doing anything. For instance, جس طرح سے لوگوں کو غصہ آتا ہے تو اب there is a biological perspective کہ اچھا ہارمونز ایسے ریلیز ہوتے ہوں گے اس لیے غصہ آتا ہوگا. Then there is a psychological perspective کہ آپ نے شاید یہ کسی سے لرن کیا, شاید آپ کا ٹراما آپ کو یہ کروا رہا تھا. We have a lot of debate about it on further previous podcast. So anybody can go there and anybody can check them. اس میں ہم نے پیرنٹنگ کی, پیرنٹل ابیوز کی, پیرنٹل نگلیکشن کی, اوور آل سوشل نگلیکشن کی, ٹراما کی, سب کی بات کی ہوئی ہے. تو وی ہیو ڈفرنٹ ریزنز وائی پیپل ڈو سرٹن بیہیویئرز, اینڈ ایڈکشن از آلویز کمنگ فرام نگلیکٹ. اوکے, موسٹ آف دا ٹائمس دیٹ نگلیکٹ میکس یو فیل انکیپیبل. آپ کو آپ کے والدین نے ساتھ نہیں دیا, آپ کی بیوی آپ سے جھگڑا کرتی ہے, لڑکیوں کے کیس میں ان کے خامند نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا, یا ان کے ساتھ کوئی بریک اپ کر کے چلا گیا, ان کا فیانسی یا ان کا فرینڈ یا وٹس ایور انٹیمیٹل پارٹنر واز, یو آر ناٹ انف, میں تم سے شادی نہیں کر سکتا, یہ بلا بلا بلا. یا آپ کے اچھے مارکس نہیں آئے, باپ بار بار ڈانٹتا تھا, تو آپ نے کہا چلو یار میرے تو ویسے ہی اچھے مارکس نہیں آتے, چلو یار سوٹا لگا کے آتے ہیں والی جو ایک وہ آپ میم کی بات کرتے ہیں. وہ پیئر پریشر ڈرگ واز جسٹ دا وے ٹو گیٹ سیٹلڈ ان دیٹ گروپ آف پیئرس, اور ڈرگ واز جسٹ دا وے ٹو گیٹ اوے فرام دیٹ اینزائٹی, اور ڈرگ واز جسٹ دا ریزن وائی, بیکاز یو سو سم پیپل ہو آر بیشنگ اباؤٹ اٹ کہ یار ہم تو چرچ کرتے ہیں اور ہم تو اتنے گرام کوکین کرتے ہیں, یو نو سی وی آر ہیونگ اے گڈ لائف. تو وہ جو آپ کو ایکسیپٹینس یا ایک وے آؤٹ چاہیے ہوتا ہے, دیر آر آل تھیریز, اینڈ ہر بندے کے کیس میں یہ تھیری ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. کسی کے لیے پیرنٹل ابیوز, کسی کے لیے اس کے ہارمونس, کسی کے لیے اس کی ایج, کسی کے لیے اس کا ٹراما, کسی کے لیے اس کی لرننگ, کسی کے لیے اس کی سوسائٹی, کسی کے لیے اس کا انوائرمنٹ. کہ اگر فار انسٹنس خدا نخواستہ ایک گھر ہے جس میں نشہ عام ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بچہ اپنے آپ کو زیادہ دنوں تک بچا پائے گا؟ نہیں, وہ بھی کرنا شروع کر دے گا کسی نہ کسی طریقے سے. اینڈ سم ٹائمز ایون اٹس یور اون پرسنالٹی. If you are a thankless person in your life, or you're a person who is always seeking pleasure, آپ کو بور ہونے کا
آئیڈیا نہیں ہے کہ بور کیسے ہوتے ہیں, آپ کو فیلئر ایکسیپٹ کرنے کا آئیڈیا نہیں ہے, آپ کے اندر بیئربلٹی نہیں ہے. تو دیز آل تھنگز میک یو فیل دیٹ یو آر اے پرسن ہو از انکیپیبل, اینڈ ٹو ریڈیوس دیٹ انکیپیبلٹی یو نیڈ ڈوپامین, اینڈ فار دیٹ ڈوپامین یو آر ناٹ ڈوئنگ اے ہارڈ ورک, یو آر گوئنگ فار اے سبسٹینس. تو یہ ساری کی ساری ریزنس ہے بیسکلی جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ایڈکشن ہے وہ کاز ہو رہی ہوتی ہے. پھر ہم لوگوں نے ڈرگ ابیوز کی بات کی کہ ڈرگ ابیوز ہمارے پاس زیادہ تر آ رہی ہوتی ہے بیٹے جب ہم لوگ اپنی جو مائنڈ ہے, جو اپنی باڈی ہے, اس کو کسی نہ طریقے سے اپنے اس ٹروما سے ڈیٹیچ کرنے یا اس ٹروما کو فل کرنے کے لیے ایک سہارا لے رہے ہوتے ہیں. بٹ دیٹ سہارا وی نو از سم تھنگ دیٹ وڈ ریئلی میس اپ, لیکن ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. جیسے کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ایلیبوریٹ کیا ہے, مطلب ان کے لے مین کو بھی ہمارا جو یہ شو ہے پوڈ کاسٹ کے تھرو جو ہے وہ میسج پہنچ سکے کہ کس طریقے سے مطلب یہ ہمیں ایڈکشن کے ہم لوگ وہ ہے شکار ہو جاتے ہیں. بالکل ہے, تو صحیح بیٹے. اب آپ مجھے یہ بھی بتانا پسند کریں گے کہ اس میں کون سے ایج گروپ کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ انوالو ہوتے ہیں؟ بیٹے ایڈکشن کی ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو وی ہیو نو, اب اس دور میں وی ہیو نو سرٹن رولز اور وی ڈونٹ ہیو سرٹن ایجنڈاز کہ کون سے لوگ زیادہ اور کون سے کم. ایوری بڈی کین گیٹ ان ٹو اینی کائنڈ آف ایڈکشن, بٹ موسٹلی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو گروپ ہے فرام دی ایج آف 15 ٹل دی ایج آف 35, تو یہ جو 20 ایئرس کا ایک ہمارے پاس بیچ ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زیادہ تر ایڈکشن پہ پڑے ہوتے ہیں. لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایڈکشن پرون ہیں, یہ ایموشنل اینڈ سائیکولوجیکل پرون ہونے کی وجہ سے جن کی ہم نے بھی بات کی, تو دیٹ پرون اور دیٹ ولنریبلٹی از کازنگ دیم ٹو ہیو مور ایڈکشنس. اوکے, یعنی کہ ہر کوئی جو ہے وہ کسی نہ کسی ایڈکشن میں ہے اپنی ایج آف گروپ کے لحاظ سے. یس, ٹو ورک آن ایڈکشنز یو ہیو ٹو ورک آن یور ٹروماز, یو ہیو ٹو ورک آن یور سائیکولوجیکل ایشوز. اوکے, آئی ہوپ سو آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل رہی ہوگی, اور آپ کو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے جس میں ہم اوور کم کرنے کی بات کریں گے. اور میم آپ کا بہت زیادہ شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. تھینک یو سو مچ بیٹے, آئی ریئلی انجوائڈ دیٹ, آئی ایم آنرڈ. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کا اس پوڈ کاسٹ کو واچ کرنے کا اپنا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.